الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم و شان شخصیت کے بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبیاں عطا فرمایا، ان خوبیوں میں جہاں آپ کو آل رسول بنایا، وہیں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا جس علم کو دیکھ کر آج تک لوگوں کی عقل حیران ہے۔ ابھی حضرت جناب شمیم قادری صاحب نے اپنے شعر میں جو یہ بات کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سائنسی علم بھی ایسا عطا فرمایا تھا، پڑھے کسی سے نہیں تھے۔ سائنسدان بڑی بننا ہے تو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یقیناً جن کے والد علی ہو، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث میں جس میں حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یقیناً ان کی اولاد پاک میں سے آپ کا جو ہے آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ کو بے شمار قرآن اور حدیث کے معنی معلوم تھے، وہاں پر سائنسی علوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مالکہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آج بھی ایک کتاب جو ہے یورپ ممالک میں ملتی ہے کہ دا ورلڈ آف مین، سائنسدان امام جعفر صادق۔ سائنسدانوں نے ان کو اپنے تحقیق کے حساب سے کہا یہ سب سے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں۔ آپ کی سائنسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو آپ نے جو باتیں فرمائی، سورج کی مسئلے میں لے لیں کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سورج کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے، جو آج سائنس ظاہر کر رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1300 سال پہلے بتا دیا تھا۔ خیر، اس عظیم و شان شخصیت جو بیٹے ہیں امام محمد بن باقر کے، اور امام محمد بن باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے،
اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس سے پہلے جو آیت مبارکہ سورہ کوثر میں نے پڑھی ہے اس کے متعلق میں آپ کو، کیونکہ یہ موضوع تو اہل بیت ہے، لیکن یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے اس لیے پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو کفار اور مشرکین نے آپ پر تانا کسا اور کہا کہ اب تو ان کی نسل کیسے چلے گی، اب ان کی اولاد آگے کیسے بڑھے گی جب ان کے خود کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تانا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کا معنی بے شمار ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے محبوب نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائے۔ اس کا معنی ایک مفسرین کہتے ہیں، اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ اے محبوب ہم نے کثیر معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں، بے شمار معجزات، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک معنی مفسرین کہتے ہیں، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اے محبوب ہم نے کثرت سے اولاد تمہیں عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانا تھا، حضور اللہ پاک فرماتا ہے وہی اصل میں بے اصل ہوتا ہے، بے نسل ہوتا ہے، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کی نسل ختم نہیں ہوتی۔ لہذا یہ آیت انا اعطیناک الکوثر میں جو کئی معنی مفسرین نے کیا ہے، ایک معنی بہت زیادہ پسند ہے، وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، جس میں خیر ہو، یہاں مفسرین کہتے ہیں خیر کہتے ہو خوبی، اچھائی، نیکی، تو جس میں خیر ہو اس کی ہم نے آپ کو انتہا کر دی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے علم میں خیر ہے نا، علم اور جہالت میں فرق ہے، تو علم میں خیر ہے، علم خوبیاں لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا محبوب ہم نے علم میں جو چیز میں خیر ہے اس کی ہم نے انتہا کر دی، بے شمار تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو جس میں خیر ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ آپ کے معجزات ہو، اس کی کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، کوئی گنتی نہیں، اللہ پاک نے اتنا آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک مختصر سی تفسیر کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ کی ایک اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کا علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اہل بیت کا معنی ہے حضور کے گھر والے، اور یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک سورہ شعراء میں فرماتا ہے کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرو، تعظیم کرو۔ حضور کے گھر والوں میں کون کون آتے ہیں یہ ضروری ہے آپ کو یاد رکھنا۔ حضور کے گھر والوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں جو کالے کپڑے پہننے والے کہ حضور کی مقدس بیویاں نہیں آتی، اور کہتے ہیں صرف حسن اور حسین اور ان کی اولاد آتی ہے، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد آتے ہیں، اور کوئی نہیں آتا۔ تو پہلے اس کا عقیدہ میں نے بار بار یہاں کہا، وہ بھی آپ سماعت فرما لے، اہل بیت میں حضور کی مقدس بیویاں بھی آتی ہیں، اور کیونکہ سورہ نساء میں اس کا پروف یہ ہے، دلیل یہ ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے مقدس بیویوں کے بارے میں بات کرتے 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 آخر میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، انما یرید اللہ، آیت تطہیر جو ہے، اگر اس سے پہلے کی آیتوں کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ حضور کی مقدس بیویوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا تھا، یعنی تمام مسلمانوں کی ماؤں کے بارے میں، اور یہ بات کرتے کرتے تب انما، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ کے تمام گھر والوں کو اللہ خوب پاک اور ستھرا کر دے،
تو یہ آیت مبارکہ اصل میں حضور کے مقدس بیویوں کا ذکر کرتے کرتے یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ جب یہ آیت مبارکہ نزول ہوا تو کہیں ایسا نہ سمجھے کہ لوگ یہ صرف اہل بیت کے مقدس یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیویوں کے لیے یہ آیت ہو، تو سرکار نے حضرت علی اور فاطمہ، حسن اور حسین کو بھی اپنی چادر کے لیے نیچے لکھا کر دعا کی، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، تاکہ آنے والے لوگ یہ نہ سمجھے یہ صرف حضور کے مقدس بیویوں کے لیے ہے۔ تو سرکار نے خاص طور پر علی، فاطمہ اور حسن حسین کو چادر کے نیچے لیا اور لے کر فرمایا کہ یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر رہا۔ تو اہل بیت میں حضور کی مقدس بیویاں بھی آتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، شیعہ لوگ اس کی بات نہیں مانتے کہ ہمارے پاس کئی دلائل ہیں، مختصر دلائل دینے کا وقت نہیں، آپ کو سمجھانے کا وقت ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ ایک پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں سے، جن کو جعفری سید کہتے ہیں۔ جعفر طیار ان کا نام تھا۔ آگے میں ان کے بتاؤں گا ان کا بیٹا پھر جو ہے کیا ہوگا، میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی اہل بیت میں سے، حضرت جعفر طیار، حضرت عباس اور حضرت مولا کائنات کے ایک اور بھائی حضرت سیدنا عقیل، ان کی اولاد بھی اہل بیت میں سے۔ جو مسلم بن عقیل کربلا میں امام حسین کے ساتھ، امام حسین کے جانے سے پہلے آپ گئے اور کوفہ میں آپ کو شہید کر دیا گیا، تو مسلم بن عقیل اور ان کی اولاد بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، کون کتنے ہوں گے خاندان؟ آپ کے چاچا، ان کی اولاد، حضرت جعفر طیار ان کی اولاد، حضرت عقیل ان کی اولاد، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ٹوٹل 9 شادیاں کی۔ کتنی شادیاں کی؟ 9۔ خاتون جنت کو ملا کر آپ کے 9 نکاح ہوئے حضرت علی کے، اور ان کے 17 بیٹے ہیں۔ 9 بیویوں سے 17 بیٹے اور 14 بیٹیاں ہیں۔ ذہن میں رکھیے باتوں کو، اگر نہیں تو مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب خطبات محرم آپ دیکھ رہے ہیں، ساری ڈیٹیل اس میں مل جائے گی۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 9 بیویاں تھے، ان کی اولاد یعنی خاتون جنت کے علاوہ جو اور بیویاں تھے، ان کی اولاد بھی 19ویں سید ان کو کہتے ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، جن کو 19ویں سید کہتے ہیں۔ جیسا کہ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ سے نہیں، دوسری آپ کے مقدس بیوی سے یہ بیٹے دنیا میں آئے ہیں، جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے، جن کے بارے جن کے صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر میری جوانی دیکھنا ہے تو محمد بن حنفیہ کو دیکھ لو۔ یا 19ویں سید کو بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں، 19ویں سید کیا ہے؟ تو 19ویں سید ان کو کہتے ہیں جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہو لیکن ان کی ماں فاطمہ نہیں ہے، کوئی حضرت مولا علی کی دوسری مقدس بیوی کی اولاد میں سے، تو وہ بھی اہل بیت ہے۔ دیکھیں حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت جعفر اور ان کی اولاد، اور حضور کی مقدس بیویاں، اور حضرت مولا کائنات کی دوسری مقدس بیویوں کی اولاد، یہ سب اہل بیت ہے۔ لیکن حضرت عباس ہو، حضرت عقیل ہو، حضرت جعفر طیار ہو، حضرت مولا کائنات کی دوسری مقدس بیویوں کی اولاد ہو، ان تمام اولاد کو ایک جگہ رکھے، اور وہ اولاد جو خاتون جنت بی بی فاطمہ سے آئی ہو، جن کو فاطمی سید کہتے ہیں، وہ اولاد جو جن کی ماں فاطمہ ہو، تو ان کا مقام و مرتبہ اہل بیت میں سب سے اونچا ہے۔
یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میں بول رہا ہوں. ان کا مرتبہ اہل سنت و جماعت کہتی ہے علماء کرام کہ فاطمی جو سید ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سید، ان سب کی عزت سراب پر ہے. مقام و مرتبے میں فاطمی سیدوں کا مقام اونچا ہوتا ہے، جن کی ماں خاتون جنت ہو. اس کی ایک وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کس لیے اور بھی بیویاں حضرت علی کی نسل سے، کیونکہ ہم نسل کو باپ کی طرف سے گنتے ہیں، ہے نا، باپ کی طرف سے نسل اگاتے ہیں. لیکن حضرت مولا کائنات نے جتنی شادیاں کی تو ان کی نسل تو باپ کی طرف سے، لیکن ان میں یہاں خاتون جنت کے بیٹوں کو سارے بیٹوں میں افضل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اہل بیت میں چاہے وہ عباسی سید ہو، چاہے وہ جعفری سید ہو، وہ عقلی سید ہو، یا وہ حضرت علی کے دوسری مقدس بیوی کے علوی سید ہو، ان تمام سیدوں کو سامنے رکھے اور فاطمی سید کو سامنے رکھے تو رتبہ فاطمی سیدوں کا زیادہ ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کی نسل باپ سے چلتی ہے، میری اولاد فاطمہ سے چلے گی. یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل کو، یعنی ہے میری نسل کو اللہ تعالیٰ نے علی کے پشت میں رکھا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ باپ کی پیٹھ میں پانی ہوتا ہے، نکاح کے بعد وہ پانی حمل کی شکل میں ماں کے پیٹ میں آتا ہے. اصل بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، باپ کی پیٹھ میں ہڈی میں پانی کی شکل میں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، بولے حضور میرے کو اولاد نہیں ہے. غوث اعظم نے آنکھ بند کر کے دیکھا اور فرما کہ لوح محفوظ کو میں نے پڑھا ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن تو آیا میرے دربار میں ہے. آپ اس کو قریب بلوایا اور بلوا کر اپنے پیٹھ کو، اس کی پیٹھ کو مسلا اور فرما میری نسل میں جو بچہ تھا میں نے وہ تجھے دے دیا. بعد میں وہ بزرگ گئے جن کو غوث اعظم نے اپنی پیٹھ گھس کر کہا تھا کہ میں نے اپنا بچہ تجھے دے دیا ہے. پھر جب وہ بزرگ کو بیٹا ہوا تو دنیا تصوف میں ایسا اونچا مقام رکھنے والا بچہ ہوا جن کو لوگ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی، جن کے فتوحات مکیہ ایسی کتاب ہے جس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ پڑھا کرتے تھے، جن کی کتاب خصوص حکم، شیخ ابن عربی کی کتاب خصوص حکم ایسی مشہور ہے کہ خود خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے اور اس کی شرح بھی آپ نے کی ہے. تو لہٰذا یہ نسل جو ہے باپ کی پشت میں ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا. اس حدیث کے اعتبار سے اب دیکھیں حضرت امام حسن اور امام حسین کے دادا ابو طالب نہیں ہوں گے. یہاں سن لیجیے، کیونکہ سرکار نے کا یہ معجزہ ہے. سرکار نے فرمایا میری نسل کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھا ہے، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے. تو اس حدیث کے اعتبار سے اب حضرت امام حسن اور امام حسین کے دادا جو ہے ابو طالب نہیں ہوں گے. علماء کہتے نہیں، آپ کے دادا اور آپ کے نانا دونوں بھی حضور ہی ہے. حسنین کے دادا بھی حضور ہے، نانا بھی حضور ہے. بولو اللہ سبحان اللہ. دادا بھی حضور ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہے سرکار نے فرمایا اور صحیح حدیث پاک ہے کہ اللہ نے میرے اور نسل کو علی کی پشت میں رکھا ہے اور فاطمہ کے رحم سے وہ بچے پیدا ہوں گے. تو لہذا حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 بچے تھے. کتنے ذہن پر رکھنا. بڑے بیٹے کا نام امام حسن ہے، ان کے بعد امام حسین ہے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام محسن ہے جو بچپن میں وہ دنیا سے تشریف لے کر گئے. یہ 3 بیٹے 2 بیٹیاں آپ کو تھے خاتون جنت. ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے اور ایک بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم ہے. ٹھیک ہے. سیدہ زینب کا جو امام حسین کی سگی بہن، امام حسن سگی بہن جو کربلا میں تھی، جس نے بڑے دربار میں یزید کے دانت کو کھٹے کیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد.
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہن ہے امام حسین کی، اور یہ بیوی ہے حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ امام حسن اور امام حسین کے بھونے، اور یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں جعفر طیار کے، جو حضرت مولا علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کی مقدس بیوی امام حسین کی بہن سیدہ زینب، جن کے دو بیٹے اور محمد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ کے دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تو آپ جانتے ہیں آپ کا غلام حضرت عبداللہ کا غلام کہنے لگا، ہائے یہ کیا ہو گیا کہ حسین اگر کربلا نہیں جاتے تو اے عبداللہ آپ کے بیٹے بھی صحیح سلامت آپ کے پاس رہتے، کیونکہ وہ کربلا گئے اور آپ کے بیٹے بھی ماموں کے ساتھ جا کر خود بھی جو ہے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ جلال میں آ گئے، فرمایا ارے میں بوڑھا تھا، اپنے غلام کو ڈانٹ کر کہا میں بوڑھا تھا، میں تو چاہتا تھا میں بھی حسین کے ساتھ جاؤں، میں جا نہیں سکا، لیکن مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میرے بیٹوں نے میرے حسین پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ خاندانی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھے تو امام جعفر صادق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہاں یہ چیزوں کو ذہن میں رکھے، آپ یہ تمام باتوں کو بڑی محنت کر کر آپ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عبداللہ سے۔ کس سے؟ میں آپ کو امتحان میں لے رہا ہوں کہ آپ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، چہرے آپ کے بتانا مجھے کہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو سیدہ زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ جعفر۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں زینب، ٹھیک ہے۔ اب اور ایک بیٹی سیدہ کلثوم ہے نا، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوا تھا۔ آج تک کالے کپڑے والے ہوتے علی میں، اہل بیت میں، شیخین میں ماشاء اللہ لڑائی تھی، جھگڑے تھے۔ اور مجھے بتاؤ جس سے جھگڑا ہوتا ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے، ان کے گھر میں کوئی بیٹی دیتا ہے؟ کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ آپ اپنے دشمن کے گھر میں کوئی اپنی بچی کو دیتے نکاح کر کر؟ نہیں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق اعظم کے کہنے پر اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے آپ نے حضرت عمر سے کیا تھا، پھر ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا جن کا نام حضرت زید تھا۔ یہ خاندانوں میں آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لڑائی تھی، جھگڑا تھا شیخین میں، یعنی ابوبکر اور عمر کی علی سے بنتی نہیں تھی۔ میں نے بنتی نہیں تھی تو بچے خود دیتے۔ یہ تمہاری جھوٹے گڑی ہوئی باتیں ہیں جو تم اپنی کتابوں میں لکھ کر لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہو۔ اہل سنت و جماعت جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ ہے، انشاءاللہ اس کے نگہبان اللہ اور اس کے رسول خود اپنے فضل و کرم سے کرتے رہیں گے، اور یہ جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوتی رہے گی۔ فضل ہے اللہ کا کہ وہ سنت و جماعت پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس کا فضل ہے کہ وہ کرم فرما رہا ہے سنت و جماعت پر۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھانا تھا کہ ان میں ایک سب سے افضل جو سید ہے وہ فاطمی سید ہے۔ فاطمی سید کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اب امام میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد 2 سال تک ابوبکر صدیق خلافت میں رہے، اور آپ کے دور میں آپ کے مرتدین کو، کیونکہ سب سے پہلے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد مرتد کس کو کہتے جاتے ہیں آپ؟ جو کلمہ پڑھے پھر بعد میں اس کا انکار کر دے، مسلمان ہو کر انکار کر دے۔ تو سب سے پہلے مرتدوں نے جو آواز اٹھائی تھی حضور کی دنیا سے جانے کے بعد، وہ ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں، کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کوئی کلمے کا انکار کر دیا۔ مرتدوں کو ٹھکانے لگانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خیر 2 سال آپ نے خلافت کی، اس کے بعد آپ بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک خلافت میں رہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال میں۔ اور ایسے خلافت فاروق اعظم نے کر بتائی کہ آپ کے دور مبارکہ میں جس علاقے میں صحابہ یعنی فوج جاتی وہ علاقہ فتح ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کو
کیونکہ فاروق اعظم کا دور فتوحات کا دور تھا. سرکار نے فرمایا عمر جب تک ظاہری زندگی میں رہے گا نا یہ فتنوں کا لاک ہے، لاک. فتنے آ نہیں سکتے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتنے اتنے ختم ہو گئے تھے، کسی فتنے کو فاروق اعظم نے جڑ اٹھنے نہیں دیا، جہاں اٹھتا وہیں دبا کر رکھ دیا تھا. تو آپ کا عدل و انصاف بھی ایسا تھا، آپ کا غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، محبت بھی اللہ کے لیے تھی. یار حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ بھی اللہ کے لیے تھا، محبت بھی اللہ کے لیے تھی. آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں کیا کہوں، بس آپ ایک کرامت سن لیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب مدینہ پاک میں زلزلہ آیا، حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ میں کوئلہ لیا، زمین پر مارا اور مار کر کہا کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ اتنا کہنا تھا زلزلہ رک جاتا ہے. جا کے آپ کی حکومت زمین پر، فاروق اعظم کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی. آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اور 1600 کلومیٹر مدینے سے دور کچھ مسلمان صحابہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. دشمن نے پلانے کی، پیچھے سے حملہ کرنے کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے، 1600 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے. فاروق اعظم نے ممبر پر ٹھہر کر فرمایا تھا یا ساریہ بالجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے دیکھو. حضرت ساریہ کہتے تو فاروق اعظم کی آواز ہے. پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دشمنوں کے سر نظر آئے. پیچھے دشمنوں کو قتل کیا، پھر سامنے دشمنوں کو قتل کیا. پھر کئی دن کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت ساریہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر فاروق اعظم آواز نہ دیتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. لوگوں نے کہا تمہیں آواز سنائی ہے؟ کہا ہاں عمر کی آواز سنے بھی آئی ہے اور پلٹ کر ہم نے دشمنوں کا خاتمہ بھی کیا ہے. یہاں بغیر میاں کی آواز روڈ پر نہیں جا سکتی ہے. فاروق اعظم کی آواز بغیر میاں، اس دور میں میاں کا دور تھا نہیں، 1600 کلومیٹر تک جا رہی ہے. جس کو پکارا تو ہواؤں پر فاروق اعظم کی حکومت، زمین پر فاروق اعظم کی حکومت، آگ پر فاروق اعظم کی حکومت تھی، پانی پر فاروق اعظم کی حکومت تھی. خیر یہ کرامتیں مجھے سنانے کا وقت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں 44 ممالک پر اسلامی جھنڈا گڑا. 34 ملک، شہر نہیں، گاؤں نہیں، ضلع نہیں، ملک. اس لیے اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں عمر نے عمر سے وفا نہ کیا. جلدی پردہ فرما دیں 63 سال کی زندگی میں عمر نے عمر سے وفا نہ کیا. اگر عمر سے وفا کرتی تو جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک اسلامی جھنڈے وہ گاڑ کر ہی رکھ دیتے ہیں. فتوحات کا دور فاروق اعظم کا، یہاں تک کہ اس وقت کی سپر پاور ملک قیصر اور کسریٰ جیسا بادشاہ کے نام سے کانپتا تھا، آپ کے نام سے کانپتا تھا. جب کچھ صحابہ کو ان کی فوج نے قید کر لیا، حضرت فاروق اعظم نے ایران کے سپر امپائر کو، روم کے بادشاہ کو، آپ نے مدینے سے رہ کر خط لکھا. وہ خط روم کے بادشاہ کو پہنچا. اس بادشاہ میں خط میں لکھا ہوا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا اگر ہمارے آدمیوں کو تو نے نہیں چھوڑا تو پھر ایسے لوگوں کو تیرے اوپر بھیجوں گا جنہاں وہ بھوک کی پرواہ کریں گے نہ جان کی پرواہ کریں گے. یہ خط پڑھ کر سپر پاور ملک جو کئی برسوں سے نسل بہ نسل حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی برسوں سے نسلی حکومت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فاروق اعظم کے اس خط سے ڈر گیا اور فوراً مسلمان صحابہ کو آزاد کر دیا ہے. جن کا ڈر اور خوف بادشاہ جیسے کرتے تھے وہ فاروق اعظم. عدل و انصاف کے بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ خود کا بیٹا اگر غلطی کرے تو اس کو سزا دینے میں فاروق اعظم نے پیچھے نہیں ہٹے. بیٹا غلطی کرے، کیا غلطی تو اس بات میں نہیں رہتا، لیکن غلطی کی تو آپ نے خود جلاد سے کہا کوڑلے مار. اور جلاد جو کوڑلے مارتا تھا تو جلاد کو کہا دیکھ میرا بیٹا ہے، اگر یہ سوچ کر اپنے ہاتھ کو سلو چلائے گا پھر میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، پھر میں تجھے کوڑلا ماروں گا. جس طرح عام آدمیوں کو مارتا ہے ویسے ہی مارنا ہے.
یہ فاروق اعظم کا عدل انصاف آپ کے دور میں جمعہ میں اس بات پر بڑی ڈیٹیل سے بات کیا ہوں. خیر، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک علاقے کے 3 شہزادے آئے. جہاں فتح ہوا وہ بادشاہ تھے کہ بیٹیاں تھے 3. کتنے؟ ہاں، میں موضوع سے ہٹا نہیں، امام جعفر صادق کی ہے، لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. 3 بیٹیاں، 3 لڑکیاں فاروق اعظم کے دور خلافت میں آئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا حضور یہ فلاں بادشاہ کی بیٹیاں. تو کہا اچھا یہ شہزادیہ ہے؟ بولے ہاں. تو شہزادیوں کا نکاح شہزادوں سے کرنا ہوتا. شہزادیوں کا نکاح، اچھا وہ 3 سگی بہنیں تھیں. آپ کو کیا تھے؟ وہ بادشاہ کے بیٹیاں 3 سگے، 3 سگے بہنیں تھیں. کہا سب سے بڑی بیٹی کا کو بلوایا، فرمایا یہ بڑی شہزادی ہے؟ بولے ہاں، ان کا نکاح حسین سے کرو. جو شہر بانو جن کا لقب تھا جو کربلا میں امام حسین پاک کے ساتھ تھی، لہذا اب ان کا نکاح امام حسین سے، بڑی بیٹی کا نکاح، بڑی بہن کا نکاح امام حسین سے کیا گیا. دوسری بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کیا. بولے اللہ سبحان. اب تیسری بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے ابو بکر کے بیٹے سے کیا. ایک نکاح میں گئی امام حسین کے، دوسرے نکاح میں گئے فاروق اعظم کے بیٹے کے، تیسرے نکاح میں گئے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے نکاح میں. ٹھیک ہے، یہ 3 بیٹے. اب امام حسین کی مقدس بیوی سے جو بیٹا ہوا وہ زین العابدین پیدا ہوا. بولو اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے. اور حضرت محمد بن ابو بکر کے جو بیٹے سے نکاح ہوا تھا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا، ان کا نام قاسم تھا، سیدنا قاسم. یہ قاسم کون ہے؟ یہ نانا ہے امام جعفر صادق کے. بتاؤ بھائی، نانا ہے امام جعفر صادق کے. اور تیسرے اپنے بیٹے کے ساتھ جو آپ نے نکاح کیا تھا جس لڑکی کا، اس سے ایک بچہ پیدا حضرت سالم. بولے حسین کو بیٹا ہوا زین العابدین، محمد بن ابو بکر کو بیٹا ہوا قاسم، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے کو بیٹا ہوا سالم. زین رکھیا. اب زین العابدین یہ 3 سگی بہنیں، تو 3 آپس میں بچے، تو خالہ بھائی بھی ہوئے نا، ابو بکر کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، فاروق اعظم کے بیٹے کا بیٹا، امام حسین کے بیٹے. یہ تینوں جو ہے نا آپس میں بھائی بھی ہوئے نا. اب آ جائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر جو کربلا میں تنہا زندہ واپس آئے. زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. فرض اور سنتوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے امام زین العابدین. ان کا نام اصل میں علی اوسط ہے. امام حسین کے 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. 3 بیٹے. 2 بیٹے علی اکبر اور علی اصغر، دونوں تو کربلا میں شہید ہو گئے. اور علی اوسط تھے، یہ بیمار تھے، یہ بھی اجازت چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ حسین پاک کی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، لہٰذا آپ کی نسل مبارک کو آگے بڑھانا تھا. تو آپ جو ہے زندہ واپس سلامت مدینہ منورہ آگے. امام زین العابدین اس کے بعد آپ کا یہ معاملہ تھا کہ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا نا، ہاں ذرا غور سے سنا، کتنے سادات کا گھرانہ کتنا رحم دل ہوتا ہے، اور وہ خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے. ذہن میں رکھیں اس بات کو. امام زین العابدین جب ساری زندگی مدینے میں ہے، پھر آپ کا نکاح ہوا امام حسن کی بیٹی کے ساتھ. امام حسن کی بیٹی کا کس کا نکاح؟ امام زین العابدین کا. ٹھیک ہے. پھر ان سے بیٹا ہوا امام محمد بن باقر. امام زین العابدین کی ایک عاجزی کی ساری اور آپ کا اخلاق اور کردار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے، آپ پردہ فرمائے، تو آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، تو آپ کے پیٹھ مبارک پر کئی چیز کا بیٹا اس نے بیٹھا، اور آپ نے میری طرف دیکھو، کوئی پیچھے نہ رہے، اس طرح سے ہاتھ رکھ کر بیٹھنا سرکار نے منع فرمایا.
سرکار نے فرمایا تکبروں کی نشانی ہے، ہاتھ رکھے نہ اٹھے. تو یہ صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی یہ عمل ہر جگہ ہونا چاہیے، صرف مسجد کے لیے نہیں ہے. آپ گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، کہیں بھی بیٹھو، اس طرح سے آپ ٹیکا لے کر نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. عمل کریں گے نا انشاءاللہ، تاکہ تکبر ہمارے دل میں، سرکار نے فرمایا تکبر آتا ہے اس میں. اللہ تمام کو اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے پیٹھ مبارک پر نشانے تھے. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ لوگ روز پریشان ہو جاتے تھے، مدینے کے غریب غربا لوگ، کہ روز رات ہوتی اور ہم سوچتے اب صبح کیسی ہوگی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. لیکن اب جب صبح فجر کے لیے دروازہ کھولتے تو راشن جو ہے ہمارے گھر کے سامنے رکھا ہوتا. مدینے کے یتیم غربا روز حیران ہو جاتے کون ہے جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور ہمارے گھر کے باہر راشن رکھ کر چلے جاتا ہے. جب امام زین العابدین دنیا سے تشریف لے گئے، راشن آنا بند ہو گیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا یہ حسین کا بیٹا تھا جو مدینے کے غربا کے گھروں پر رات میں کھانا رکھ کر، ارے اس کو کوئی پہچانے بھی نہ، اس لیے رات میں آتا اور رکھ کے چلے جاتا. لوگ کو پتہ نہیں چلا. جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، پیٹ کی نشانوں کو دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام زین العابدین تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ حسین کے بیٹے. کیا سخی، کیا رحم دل کہ روز ہم تو تھوڑی بہت نیکی کرے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر رہتے ہم یہ کرے، ہم یہ کرے، اللہ ہمیں بھی، لیکن یہ نور کے نقطے تک ہم نہیں پہنچتے. ہمارا حال یہ ہے. لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ تو نیکی کرنے کے بدلے شکرانہ بھی نہیں چاہتے. دیکھیں کوئی ہم کسی پر احسان کرے ہو، بدلے میں احسان تو احسان ہے، شکریہ بھی نہ کہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ بولے سبحان اللہ. یہ علی کے لالوں کا مزاج تھا کہ وہ شکریہ بھی کہنا نہیں، سننا نہیں چاہتے تھے، بس مدد کی اور چلے گئے. ورنہ ہمارا حال تو یہ کہ آپا میں اس کی مدد کرا تھا، دیکھ رہا، سلام بھی نہیں کر رہا میرے کو، دیکھ رہا بھی نہیں میرے کو، فلاں ٹائم کیا تھا، انہیں بھوکا مر رہا تھا، میں کھلایا تھا، میں پہنایا تھا. میں اس لیے حدیث پاک میں ہے نا، اللہ کے ہاں وہ عمل بہت زیادہ وزندار ہے جو سیدھے ہاتھ کو سے دے تو دائنے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. کبھی یہ کرتے کہ نا دل کو کتنا سکون ملتا ہے. رات میں جا رہے 1-2 بجے رات کو، چوکیدار بیٹھا ہوا ہے کسی گھر کے باہر، بس اندھیرا چل رہا، ہاتھ میں پیسے نہیں چلے گئے، اس کو بھی پتہ نہ چلے کون ہے دینے والا، بس دیے چلے گئے. وہ بھی بھوکا رات بھر جگ رہا بیٹھا، دیے چلے گئے، کسی غریب کو دے کر مدد کر کے دیکھے، پھر اللہ پاک تمہارے بلاؤں کو، تمہاری مصیبتوں کو ایسے دور فرماتا ہے. امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد بن باقر ہے. امام محمد بن باقر کون؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہے. سننا اوپر سے آپ کو لے کر آ رہا سمجھا. یہ امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کوئی بھی مسئلے کے تہے میں جا کر اس کے مسئلے کا حل نکال کر بتاتے تھے، یعنی چیر پھاڑ کر مسئلے تک چلے جائے. اس لیے اس کو باقر کہتے ہیں. امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہوگا. امام محمد بن باقر جب چھوٹے تھے نا، امام زین العابدین آپ کو مدینہ پاک میں، بیٹا خودی نہ تو بھائی چلے آؤ سراج جاؤ، حضرت باہر جا کے سو جاؤ، یا تو منہ پہ ہاتھ پانی پھر لے کے آؤ، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. یہ مقدس لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، سستی کا ہے ذرا برداشت نہیں کیا جائے، بالکل اطمینان سے سنیں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو، عقیدہ بھی تازہ ہو، اور اللہ ہمارے پریشانیوں کو ان کے ذکر پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. ہاں ان کے ذکر تو اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ جامع الاحادیث حدیث سن لیا. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا جب بغداد سے نشاپور آئے. امام علی رضا کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ یہ بیٹے امام جعفر صادق کے. تو امام علی رضا یہ پوترے ہیں امام جعفر صادق کے. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک سے بغداد سے نشاپور آئے، اس دور میں نشاپور کا بڑے بڑے جید علماء، ابن جوزی جیسے بڑے بڑے محققین آپ کے استقبال کے لیے نشاپور کے شہر کے باہر کھڑے تھے. جب امام علی رضا نشاپور میں آئے ہیں تو آپ بڑے بڑے علماء، عام آدمی تو دور کی بات ہے شہر کا، جو وقت کے چوٹی کے علماء تھے،
وہ سب نے امام علی رضا کے گھوڑے کے رسی کو پکڑ کر جب سامنے لے کر آئے، اور آپ امام علی رضا کے چہرے پر، کون ہے امام علی رضا؟ جن کے دربار کا دھوبی، جن کے گھر کا دھوبی پیر و مرشد ہے غوث اعظم کا۔ امام علی رضا کے کپڑے دھونے والے کا نام شیخ معروف کرخی ہے۔ امام علی رضا کے دربار گھر کے کپڑے دھویا کرتے تھے معروف کرخی۔ کون ہے معروف کرخی؟ جو سلسلے قادریہ میں جو لوگ ہیں جا کر شجرہ پڑھ کر دیکھے، معروف کرخی کون ہے؟ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہے۔ امام علی رضا کے گھر کے کپڑے دھونے والا ولیوں کا امام ہو، بولو اللہ سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، وہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوترے ہیں امام جعفر صادق کے۔ جب وہ نشاپور آئے، بڑے بڑے علماء نے سامنے ٹہر کر حضور چہرہ دکھائیے، نقاب لگا ہوا تھا چہرے، جب چہرے کا نقاب لگایا تھا بڑی ریکویسٹ کی، کئی ہزار لوگ شاگرد علماء محققین ٹھہرے گئے ہیں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک چہرے سے پردہ ہٹایا تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین وہ وجد میں آ کر کوئی امام علی رضا کے خدموں کو چوم رہا تھا، کوئی امام علی رضا کے گھوڑے کے ٹانگوں کو چوم رہا تھا، اور کوئی امام علی رضا کے گھوڑے کے خود پر منہ رکھ کر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب امام علی رضا نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو لوگ حیران ہو گئے، یہ علی رضا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہوں میرے امام علی رضا سرکار کی طرح تھے، بولو اللہ سبحان اللہ۔ تو امام علی رضا اس وقت ایک حدیث سنائی تھی، یہ ذکر کیسا مبارک ذکر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت ایک حدیث سنائی تھی امام علی رضا نے، جب بڑے بڑے نشاپور کے علماء نے کہا حضور ایک ایسی حدیث سنائیے جس کی چین صرف آپ کے لوگوں میں ہو، اہل بیت کے ہی راوی ہو۔ تو امام علی رضا نے فرمایا ٹھہرو میں سناتا ہوں ایک حدیث۔ امام علی رضا فرماتے ہیں میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے ان کے والد امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے ان کے والد امام محمد بن باقر سے سنا، انہوں نے ان کے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے ان کے والد امام حسین سے سنا، انہوں نے ان کے والد مولا علی سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول فرماتے میں نے جبریل سے سنا، جبریل کہتے میں نے اللہ سے سنا۔ چین دیکھیں امام علی رضا سنا رہے ہیں اوپر تک جاتا ہوں، میں نے اللہ سے سنا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ پڑھے، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے یقین بھی کرے، جو زبان سے اقرار بھی کرے دل سے یقین بھی رکھے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی، چین دیکھیں امام علی رضا ان کے والد موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم ان کے والد امام جعفر صادق سے سنا، ان کے والد انہوں نے امام جعفر صادق ان کے والد امام محمد بن باقر سے سنا، امام محمد بن باقر نے ان کے والد زین العابدین سے سنا، زین العابدین ان کے والد امام حسین سے سنا، امام حسین نے ان کے والد مولا علی سے سنا، مولا علی نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول فرماتے جبریل نے مجھے بتایا، جبریل کہتے مجھے اللہ نے بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ جو نام ہے نا اس نیچے سے لے کر اوپر تک، یہ نام اگر کسی پاگل پہ نام صرف نام علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد بن باقر، زین العابدین، امام حسین، مولا علی، اللہ کے رسول کا صرف نام لے کر کسی پاگل پر جس کے اوپر جنات ہو یا جادو ہو پڑھ کر صرف یہ نام پڑھ کر پھٹو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے سستی مت دکھائی، یہ نام کے ناموں میں ایسی برکت ہے۔ سن رہے ہیں آپ، یقین جانیے امام جعفر صادق کا فیض آئے گا مدینے پاک سے، وہ آرام فرما رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں آپ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ آپ بیٹے ہیں امام محمد بن باقر کے، میں آیا اپنی ٹاپک پر، جب زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر کو لے کر مدینہ منورہ حضور کے روضے پاک پر گئے، سننا غور سے، یہ حدیث ہے، روضے پاک پر سنے، وہاں پر ایک حضور کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ آئے ہوئے تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی تھی۔ وہ قریب آئے، آ کر حسین کے بیٹے کو بچھانا
بولو زین العابدین ہو؟ ہاں حضور میں ہوں. ہاتھ چوما، بڑے ادب کرتے تھے صحابہ اہل بیت کا. بولے آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو زین العابدین نے فرمایا میرا بیٹا محمد ہے. کہا ان کا نام محمد ہے؟ بولے ہاں. بولے خرید لاؤ ان کو. خرید لائے گا. حضرت صحابی رسول جابر بن عبداللہ نے ہاتھ بھی چوما، بڑھ کر نیچے جھک کر پیر چومنا چاہتے تھے. محمد بن باقر کہتے میں دور ہٹ گیا کہ میرے نانا کی صحابی ہے، صحابی ہے، میں دور ہٹ گیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اے شہزادے دور کیوں ہٹتے ہو؟ میں نے اپنے کان سے خود سنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے جابر تو اس وقت تک نہیں مرے گا جو میری اولاد میں میرے بیٹے محمد کو نہ دیکھ لے گا. اس کا نام محمد ہوگا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ حضور دنیا سے جا کر 80 سال ہو گئے. حضور دنیا سے جا کر 80 سال ہو گئے، لیکن سرکار کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا. بولے کل کیا ہوگا نہیں مارے گا. میں نے کہا حضرت جابر کو حضور نے پہلے کہا کہ جابر تم اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک میری اولاد میں سے محمد سے تو ملاقات نہ کر لے گا. اور جس دن ملاقات ہونا جابر محمد سے جو میری اولاد میں سے ہوگا تو اس کو میرا سلام کہنا. امام محمد بن باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہے وہ اتنے بڑے ہیں کہ سرکار نے ان کو سلام بھیجا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اچھا سنو یہاں ایک اور بات. امام زین العابدین کے صرف بیٹے امام محمد بن باقر ہی نہیں تھے، حضرت زید بھی تھے. امام محمد بن باقر کے سگے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ایک زید امام حسن کے بیٹے کا بھی نام ہے، وہ حسنی زید ہے یا حسینی زید ہے. میں بھی بتاؤں یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جانتے ہیں آپ نے؟ یہ امام محمد بن باقر کے سگے بھائی زید، امام جعفر صادق کے چاچا. ذرا سننا غور سے، یہ گھرانہ کتنا اعلیٰ ہے. حضرت زید نے دیکھا کیونکہ جب حکومت یزیدیوں کے پاس تھی کربلا کے بعد، یزید مر گیا، بنو امیہ کی حکومت ختم ہے. آگے چل کر حضور کے چاچا کی اولاد میں یہ حکومت آئی جن کو عباسی سید کہتے ہیں. وہ دور کر رہا تھا تو کچھ کام ایسے کر رہے تھے جو خلاف شریعت تھی، دین کے خلاف کام تھا. تو امام محمد بن باقر کے سگے بھائی حضرت زید امام جعفر صادق کے چاچا وہ کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے. ارے بھائی اگر حکومت غیر غلط کام کر رہے ہو، خلاف شریعت کام کر رہی ہو تو وہ آپ اور ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں، حسین کا بیٹا کیسے خاموش بیٹھے گا؟ کربلا میں آواز اٹھایا کیوں ڈاکٹر امام حسین نے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز اٹھایا اور کہا کون ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہمارے ساتھ آئے، ہم اس حکومت سے مقابلہ کریں گے. حضرت زید نے جب آواز نکالی لاکھوں لوگ جمع ہوئے یہاں سننے کے قابل ہے. بولے ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لاکھوں لاکھ فوج حضرت زید کے پاس تیار ہو گئے. کوئی کوفہ سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی بغداد سے آیا، سب جمع ہو گئے. حضرت زید کی فوج نے آئے. اب غور سے ان فوج کا بڑا جو جرنیل تھا وہ قریب آیا، آ کے کہنے لگا زید ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے نام پر جانوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. غور سے سنیے، غور سے سنیے، غور سے سنیے. آپ کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے. بھائی حالات تو ایسے تھے کہ ان کا ساتھ ہونا ضروری تھا حضرت زید کو، فوج سے حکومت کا سے لڑنا ہے تو. لیکن اب وہ شیعہ دیکھے کیا بول رہے، لیکن ایک بات کیا وضاحت کر دے تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضرت زید امام محمد بن باقر کے سگے بھائی نے کہا کیا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کہا پہلے آپ یہ بتائیے ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے خلاف آپ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، اگر ان کو ساتھ آپ ہیں تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. ارے بھائی حکومت کو سے لڑنا ہے، لاکھوں لاکھ فوج کہہ رہی ہے آپ پہلے ابو بکر اور عمر کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر کریں.
تو حضرت زید چاہتے تو ارے بھائی اگر میں کچھ بول دوں گا تو یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں تنہا کہاں لڑوں گا، فوج کی ضرورت ہے، چاہے تو چلو اوپر بول دو بعد میں ان کو سمجھا لیں گے، اوپر کچھ بول دو بعد میں سمجھا لیں گے، ایسا نہیں کر سکتے جناب، نہیں، حسین کا بیٹا حسین پاک کی اولاد ہے، وہ دو منہ رکھتے ہی نہیں، جو زبان پر وہ اندر ہوتا ہے، جو اندر ہے وہ زبان پر ہوتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ حالات پھر کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، جانتے حضرت زید اگر میں کچھ بولوں گا تو یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے، کہا حالات کچھ بھی ہو، عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ابو بکر اور عمر کے بارے میں، آپ نے حضرت زید نے فرمایا سنو حضرت ابو بکر اور عمر سے میں، ہم بھی اور ہمارے اہل بیت بھی جب بھی محبت کرتے تھے اور آپ بھی محبت کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ پریشان مت ہو شیعہ کے کہنے پر، حسینی سیدوں کے چاہنے والوں غور کرو، یہ کہنے پر حضرت زید کا ساتھ چھوڑ کر ساری فوج چلے گئی۔ حضرت زید چند لوگوں کے جو سچے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، چند کو لے کر جنگ کڑے، لیکن اتنی بڑی فوج چند کے سامنے کیا ٹیک تھی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سر عام مار کر آپ کے لاش مبارکہ کو جھاڑ کے پاس لٹکا دیا اور فرمایا گیا کہ کوئی ان کی لاش مبارک کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 دن، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 دن، یا ایک روایت میں آتا ہے 3 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک جھاڑ سے لٹکی بھی رہی، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ 3 دن ہو یا 40 دن ہو یا 3 سال ہو، حضرت زید کا جسم پاک نہ سڑا ہے نہ گلا ہے نہ کپڑے میلے ہوئے ہیں، ارے جو بھی ان کے جسم پاک کے سامنے سے جاتا تو اس وہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا، مولانا محبت سے سبحان اللہ، وہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت زید نے بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں اگر ہجری 123 نکال کر اب تاریخ ابن کثیر پڑھیں گے یا تاریخ اسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے واقعات کتابوں میں مل جائیں گے کہ جہاں حضرت زید کی شہادت، اگر اب انٹرنیٹ کا دور ہے، حضرت زید کی شہادت کا واقعہ اگر گوگل پر جا کر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ سارے واقعات گوگل پر بھی مل جائیں گے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اہل بیت کا گھرانہ نہ شیخین سے کبھی دشمنی تھی، نہ لڑا، نہ ان سے کوئی معاملہ تھا۔ یہ آج کے شیعہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ کہ اہل بیت بھی یعنی علی بھی اور ان کی اولاد بھی ابو بکر اور عمر سے لڑتے تھے، چڑتے تھے، جلتے تھے، تو ان سے کہنا ہے تمہاری جھوٹ ہے، ورنہ وہ تو اہل بیت کے گھرانے والے صحابہ کے عاشق تھے اور صحابہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے۔ بس ایک فیصلہ لے لو، یہ ان کے بغیر نہیں ملے گا اور یہ ان کے بغیر نہیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھ لو، بیلنس کرو۔ اہل سنت بیلنس کو لے کر چلتی ہے، اہل بیت صحابہ کے بغیر نہیں ملیں گے اور صحابہ اہل بیت کے بغیر نہیں ملیں گے، یہ دونوں کے ارجا دیکھیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اور کھول کھول کے بتاتا ہوں کہ جب امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، امام زین العابدین نے اپنی بیٹے کا نکاح کرنا چاہا تو آپ سیدھا پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر پر، بولو نا سبحان اللہ، لڑایا تھے، میں نے کہا بھائی یہ تو آپس میں بچیاں دے رہے ہیں، آپس میں امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر کا نکاح کے لیے، اب تصور کرے جب زین العابدین محمد بن ابو بکر کے گھر گئے، حضرت قاسم کے گھر گئے اور کہا قاسم، کیونکہ حضرت قاسم زین العابدین صالح خالہ زاد بھائی بھی ہے، تینوں کے تو سگی بہنیں تھے نا، تینوں کی مائیں سگی بہنیں تھی، خالہ زاد بھائی بھی ہے۔ حضرت زین العابدین حضرت شیخ قاسم کے پاس گئے، کون ہے شیخ قاسم؟ ایک نانا ہے امام جعفر صادق کے، یہ پوترے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ اب امام زین العابدین اپنے بیٹے کے لیے بچی ڈھونڈنے کے لیے شیخ قاسم کے گھر گئے اور جا کر کون ہے شیخ قاسم، جن کے بارے میں تمام محدثین نے، شاہ زہری نے اور علامہ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرہ محدثین میں بتایا، اگر مدینہ منورہ میں سب سے بڑا فقیہ اور کوئی محدث تھا تو شیخ قاسم تھے۔ کون ہے شیخ قاسم؟ یہ نانا ہے امام جعفر صادق کے، جو مدینے کے بہت بڑے اونچے محدث اور فقہاء میں ان کا نام آیا کرتا تھا۔ یہ شاگرد تھے اماں عائشہ صدیقہ کے، بولے اللہ سبحان اللہ، پھوپھی تھے نا آپ، یہ شیخ قاسم کی سگی پھوپھی اماں عائشہ صدیقہ ہے نا،
لہذا شاگرد تھے اما عائشہ صدیقہ کے، کئی صحابہ کے، یہاں تک کہ حضرت شیخ قاسم شاگرد تھے سلمان فارسی کے، سلمان فارسی شاگرد تھے ابو بکر صدیق کے۔ سلسلہ نقش بندیہ تو پہلے صدیقیہ کے نام سے جانا تھا، ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت سلمان فارسی کو دی، سلمان فارسی نے شیخ قاسم کو دی، شیخ قاسم نے امام جعفر صادق کو دی ہے۔ خیر، جب امام زین العابدین اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش کرنے کے لیے گھر گئے اور قاسم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کا نکاح، تمہاری جو بیٹی ہے فروا، اس کا نکاح میرے بیٹے محمد بن باقر سے کرنا ہے۔ آپ نے بھائی علی کا بیٹا ہے، ابو بکر کا بیٹا کیوں خاموش بیٹے؟ یہ تو پہلے سے خاندان میں تھا۔ تصور کرو حضرت خاصی نے بھی کہا ہوگا زین العابدین کیا کہہ رہے ہو، میرے باپ نے اپنی بیٹی کو دے کر تمہارے گھر میں ناز کیا کہ میری بیٹی بیوی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں اپنی بیٹی تمہارے گھر میں دے کر میں ناز کیوں نہ کروں؟ بولو اللہ سبحان اللہ۔ رشتہ داریاں دیکھو، خاندانی آپس میں رشتہ داریاں۔ شیخ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح، جن کا نام فروا تھا، نکاح کرایا محمد بن باقر سے۔ جب یہ نکاح ہوا، ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سنیے، حضرت قاسم کون ہے اس رشتے کے حساب سے؟ جعفر صادق کے کیا ہوئے؟ جعفر صادق کے وہ تو زین العابدین کے خلیل بھائی ہے، حضرت جعفر صادق کے نانا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ کیونکہ جب آپ نے شیخ قاسم نے اپنی بیٹی فروا کا نکاح محمد بن باقر سے کرایا، زین العابدین کے بیٹے سے کرایا، تو یہ دونوں میاں بھی جب یہ ان کا نکاح ہوا تو جب جعفر صادق پیدا ہوئے، تو جعفر صادق، امام جعفر صادق کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے نانا شیخ قاسم کا نکاح ہوا تھا۔ آپ کے نانا جو امام جعفر صادق کے نانی، ان کے نانی کا نام اسما ہے، نانا کا نام قاسم، نانی کا نام اسما ہے۔ اسما قاسم کس کے بیٹے تھے؟ محمد کے۔ محمد کس کے بیٹے تھے؟ ابو بکر کے۔ اب ادھر دیکھیں، آپ کے نانی اسما ہے، اسما بیٹی کس کی تھی؟ عبد الرحمن کے۔ عبد الرحمن بیٹے کس کے تھے؟ ابو بکر کے۔ واللہ سبحان اللہ، ابو بکر کے تھے۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرا نسب باپ علی، باپ کی وجہ سے ایک واسطے سے مولا علی تک جاتا ہے، اور میرا نسب جو ہے ماں کے طرف سے 2 واسطوں سے ابو بکر تک جاتا ہے، 2 واسطوں تک ابو بکر تک جاتا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے 1 بار جنا ہے اور ابو بکر نے 2 بار مجھے جنا ہے۔ مولانا محبت سے سوال اللہ۔ لہذا امام جعفر صادق جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا قاسم کے نانی اسما، یہ دونوں اوپر جا کر امام مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے جو یہ بات کہی نا کہ میرے نانا قاسم ہے، نانی، میں دادا کی بات نہیں کر رہا ہوں، نانا کی بات کر رہا ہوں۔ دادا تو زین العابدین ہے نا، والد محمد بن باقر ہے، دادا زین العابدین ہے، پر دادا امام حسین ہے امام جعفر صادق کے۔ میں ددیال کی بات نہیں، ننیال کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذہن میں رکھے بات کو۔ ددیال کی طرف سے تو یہ حسین کے بیٹے امام جعفر صادق۔ ننیال کون ہے امام جعفر صادق کا؟ ننیال ابو بکر صدیق کا خاندان ہے۔ امام جعفر صادق کے ننیال کا نام ابو بکر صدیق کا خاندان ہے۔ ارے شیعو، تم کہتے ہو اہل بیت اور ابو بکر عمر میں لڑائی تھی، ارے یہاں دیکھو رشتہ داریاں ان کے آپس میں ہو رہی ہے۔ لہذا ننیال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب امام جعفر صادق نے فرمایا ننیال کی 2 طریقوں سے میں ابو بکر تک پہنچتا ہوں، نانا کی طرف سے بھی اور نانی کی طرف سے بھی، نانا اور نانی کی طرف سے بھی۔ تو جب یہ بات کہی تو امام مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ سنو، سمجھا تم نے کیا کیا؟ بولے کیا؟ تو یہاں حضرت مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں ایک بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں ننیال سے 2 ترک سے ابو بکر تک پہنچتا ہوں،
اور ددیال سے تو میرا نانا میرا دادا زین العابدین ہے اور جو ہے پردادا امام حسین ہے. لیکن حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ یہاں جو خون امام جعفر صادق کے خون میں جہاں علی کا خون ہے وہاں کوئی رشتہ ابو بکر سے بھی ملتا ہے. یعنی جہاں علی کا خون امام جعفر صادق کی رگوں میں آیا ہے وہاں ابو بکر کا بھی آیا ہے. سبحان اللہ. لیکن جس کا ایک اور رخ ہے بولے کیا تو مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری علم کمال ہے اپنے دادا پردادا کی وجہ سے تو وہ باطنی علم میں بھی کمال ہے دادا پردادا کی وجہ سے. لیکن یاد رکھو اس باطنی علم میں اس روحانیت میں فائدہ ابو بکر کا بھی امام جعفر صادق کے خون میں ہے. روحانیت بھی جو آئی ہے مجھے ابو بکر میں کوئی روحانیت نہیں تھی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. ابو بکر میں کوئی روحانیت نہیں تھی. روحانیت مولا علی میں تھی لہذا علی روحانیت میں افضل تھے ابو بکر نہیں تھے. میں نے کہا امام جعفر صادق کی رگوں میں روحانیت آئی ہی دو طریقوں سے ابو بکر کی طرف سے. بولو نا سبحان اللہ. بات یہ کون میں نہیں کہہ رہا ہوں مکتوبات مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں. لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چھوٹے تھے امام جعفر صادق سمجھ گئے کتنا پیارا گھرانہ بہت بہت سے سبحان اللہ. اب آئے امام جعفر صادق جب چھوٹے تھے ملک بن دینار کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. روایت میں آتا ہے امام جعفر صادق ہی تھے کہ ملک بن دینار جنگل سے جا رہے تھے. چھوٹا سا بچہ لکڑیاں کاٹ کر اس کو سامنے رکھا اور اس کو دیکھ رہا رو رہا تھا. تو ملک بن دینار کہتے ہیں دور سے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے پیشانی چمک رہی ہے. بولے یہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور لکڑیوں کو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو دیکھ کر رو رہا ہے. تو آپ دور سے دیکھے بولے چلو اس کو سلام کریں گے. قریب گئے بولے بچہ آدمی کیا سلام کرو. آگے نکل گئے. جب آگے نکل گئے تو دل میں خیال آ حضور تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. پلٹ کر ملک بن دینار واپس آئے اور واپس آ کر اب یہ کبھی ملے نہیں اس بچے سے پہلی بار دیکھ رہے ہیں. واپس آئے اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس بچے نے لکڑی جماعت کہا وعلیکم السلام یا ملک الدینار. سبحان اللہ. محبت سے وہ بچہ کوئی اور نہیں امام جعفر صادق تھے. بولو نا سبحان اللہ. ہاں بولو محبت سے. علی کا بیٹا ہے علی کا بیٹا. حسین کا اولاد ہے حسین پاک کی اولاد ہے. روحانیت کے بچپن میں روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے. وہ حیران ہو گئے. میں تو زندگی میں پہلی بار میرا ہوں بچہ میرا نام بھی جانتا میرا نہیں میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے. تو آپ میرا نام جانتے ہیں وہ کیسے؟ تو امام جعفر صادق کے بچے نے فرمایا اے ملک بن دینار جو رب کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. جس کو اللہ کی معرفت مل جائے وہ سب کو پہچان. یہ ہے امام جعفر صادق جو ہم کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں. کون ہے کہ پہچانا ان کو سمجھا ان کو کبھی آپ. یہ ہے امام جعفر صادق. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا حکمت والا بچہ ہے. اس کی حکمت اس کے ایک بات میں حکمت ہے دانائی ہے فیض ہی فیض ہے. اس نے امام ملک بن دینار نے وہاں پر ایک بات کہی تھی حضور ایک بات کا سوال کا جواب دیجئے. بولے کیا؟ پہلے تو آپ یہ بتایا روتے کیوں ہیں آپ لکڑیوں پر؟ فرمایا یہ لکڑیاں جو ہے میں اس لیے رو رہا ہوں جب میں یہ لکڑیاں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں تو جب میں لکڑیوں سے آگ نہیں سو لگتی تو میری ماں چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لگا کر بڑی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے. تو میں اس بات کو خوف اس خیال کر کے رو رہا ہوں کل قیامت کے دن تم جیسے بڑے لوگ نہیں جلیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹوں کے ذریعے تم بڑوں کو نہیں جلائے گا. یہ سوچ کر خوف خدا میں رو رہا ہوں. خوف خدا میں رو رہا ہوں. آپ کو بڑا افسوس ہوا. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ماں باپ نے تم پر بڑا ظلم کیا بچپن میں لکڑی دینے بھیج دیا. امام جعفر صادق نے فرمایا ملک بن دینار زبان قابو میں رکھ. میرے ماں باپ نے کوئی ظلم نہیں کیا. آپ اور ادب میں آئے. فرمایا حضور بات ایک کرنا ہے. بولے کیا؟ ذرا ایک بات تو بتائیے عقل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ عقل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے. یہ بھی ایک روایت آئی ہے. لہٰذا مجھے یہاں عقل کی بات آ گئی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ملک بن دینار نے کہا آپ یہ بتائیے عقل اور نفس کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق بچے ہیں وہ فرماتے ہیں تو یہ فرق جاننا چاہتا ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں اور نفس کس کو کہتے ہیں. سن تم نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ سلام کرنا ہے. بولو سبحان اللہ.
دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. میں نے کہا اللہ اس کے رسول کے بتانے سے ان کی اولاد کا مقام دیکھا ہے. کہا تو نے مجھے دور سے دیکھا, دل میں خیال کیا سلام کرنے کا, قریب آیا ارے ایک بچہ ہے, ایک سوچ کر پھر آگے نکل گیا, پھر دل میں خیال آیا بچہ ہے تو کیا ہوا سرکار بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, تو لہٰذا واپس آیا مجھے سلام کیا. اب سن ملک بن دینار, جو میرے قریب آ کر آگے نکل گیا تھا اس کو نفس کہتے ہیں. نفس تجھے بھٹکاتا ہے, اچھے کام کرنے نہیں دیتا, وہ تو تجھے اللہ سے دور کرنے لے جاتا ہے, رسول سے دور کرنے لے جاتا ہے. لہٰذا نہ یہ تو نفس تھا, واپس آیا پھر مجھے سلام کیا, اس کو عقل کہتے ہیں. مولانا محبت سے سبحان اللہ. امام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. آپ کا دور 83 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, 83 ہجری میں, اور آپ بچپن ہی سے, میں نے آپ کو یہ بات بتا دی, وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو اور باتیں بتاتا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت دور میں خلیفہ منصور آپ سے بڑا چڑھا کرتا تھا. وہ کسی نہ کسی بہانے سے, کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بھی شاگرد تھے, بولو نا سوال اللہ, محمد بن باقر کے بھی شاگرد تھے, اور بھی حلت الاولیاء میں بڑے بڑے محدثوں کا نام آیا ہے جس سے امام جعفر صادق نے حدیث کو روایت کیا ہے. تابعین میں ایک تو امام محمد بن باقر سے آپ نے حدیث لی, سیدنا عطا بن ابو رہا سے آپ نے حدیث لی, سیدنا اکرمہ سے آپ نے حدیث لی, سیدنا عبداللہ ابن ابو رفا سے آپ نے حدیث لی, حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم اپنے نانا سے بھی آپ نے حدیث کو روایت کیا. آگے جبکہ آپ کے بھی کئی شاگرد تھے جو آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں. ان میں سیدنا یحییٰ بن سعید انصاری ہے, سیدنا ایوب سختیانی ہے, سیدنا عبان بن تقلب ہے, سیدنا ابو عمر بن اعلیٰ ہے, سیدنا یزید بن عبداللہ بن ہاد ہے, اور اس کے علاوہ بھی سفیان ثوری شاگرد امام جعفر صادق کے. علم حدیث علم فقہ میں آپ کا مقام, امام اعظم شاگرد ہے, امام اعظم بھی اب حضرت امام جعفر صادق کے 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے امام اعظم ابو حنیفہ. انشاءاللہ آنے والا جو اتوار ہم ان کا جو بنا کر بتائیں گے کون ہے نعمان بن ثابت, جو کروڑوں لاکھوں حنفیوں کے امام جس کے ہم تقلید کرتے ہیں, ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. وہ 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا. بولنا سبحان اللہ. اور ادب اتنا تھا, بولنا استاد کا پیر کا ادب سینوں بزرگوں سے ہے, ادب اتنا تھا کہ 2 سال تک گھر میں رہے امام جعفر صادق کے, پڑھتے رہے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق نے نعمان آپ کا سلام, نعمان بولے جی حضور, وہ فلاں تابدان ہے نا وہاں سے فلاں چیز لے کر آؤ. حضور وہ تابدان کا کتنے سال میں رہے گا گھر میں؟ کہا نعمان 2 سال سے میرے گھر میں رہے ہو, میرے گھر کے اندر تابدان کا تمہیں پتا نہیں؟ بولے حضور 2 سال سے صرف ختموں کے سوا اور کہیں دیکھا ہی نہیں. قدموں کے سوا کہیں دیکھا ہی نہیں, بس نظر نیچے ہوتی ہے. بس آپ پوجو پڑھا کے بڑھتا ہوں, فرمان نعمان تم کامل ہو گئے. بولو نا سبحان اللہ. اس لیے امام جعفر صادق جب جیل میں تھے, آپ سے کسی نے پوچھا امام ذرا آپ کی عمر بتائیے, آپ کی عمر کیا ہے؟ امام جعفر صادق کے یہ سچے غلام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے, تو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے, جبکہ آپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. اتنے بوڑھے تھے, لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق کرے, آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے اور کہہ رہے آپ کی عمر 2 سال ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے ہیں اور جو سیکھا ہے میں اس 2 سال ہی کو زندگی سمجھتا ہوں. جو کروڑوں لاکھوں وہ جو ہے نا حنفیوں کا امام ہے, اس کا ادب دیکھے, محبت دیکھے امام جعفر صادق سے. اس سے پتہ چلتا ہے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں اتنا بڑا فقیہ سفیان ثوری جیسا محدث, ان بار بار آتے تھے امام جعفر صادق کی خدمت. سفیان ثوری کون ہے؟ اگر آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں نا, امام بخاری کی حدیث کی کتاب, تو 2 بزرگوں کے نام آپ کو زیادہ ملیں گے جو امام بخاری نے ان 2 بزرگوں سے بہت زیادہ حدیثیں لی ہے. ان میں سے ایک کا نام سفیان بن ثوری ہے, بولے سبحان اللہ, اور ایک کا نام سفیان بن عیینہ ہے. دو یہ سفیان بن ثوری ہے کون جن سے امام بخاری بار بار حدیثیں لے رہے ہیں,
جبکہ جانتے ہیں امام بخاری کا کہ آپ ایک ایک حدیث کو بڑے چھان بن کر لیتے تھے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اس حدیث نہیں لیتے تھے، ان راوی سے حدیث لے لیتے تھے۔ سفیان بن سوری سے آپ نے حدیثیں لی ہے۔ یہ سفیان بن سوری کون ہے؟ یہ شاگرد غلام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب دیکھیں آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفیان بن سوری کہتے ہیں، ذرا اس کو ذرا غور سے سننا۔ سفیان بن سوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کر، علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا، بولو نا سبحان، اس کی نصیحت کیسی ہوگی، اس کی باتیں کیسے ہوگی، اس کی حکمت والی دانائی والی باتیں کیسی ہوگی۔ کہا حضور مجھے نصیحت کر، نصیحت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ باتیں سکھائیے آپ۔ سفیان 3 باتیں یاد رکھنا، اور یہ 3 باتیں آپ بھی یاد رکھیں، ان کے ذریعے ہماری رہبری ہو رہی ہے۔ فرمایا 3 باتیں یاد رکھو۔ فرمایا کیا؟ پہلی بات یہ یاد رکھنا سفیان، اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے، امام جعفر صادق ہلت الاولیاء، یہاں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب سوانح 12 امام لکھی ہوئی ہے، اس کو ترجمہ کرنے والے مفتی اشرف رضا صاحب رحمۃ اللہ ناگپوری، جو اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، یہ لکھنے والے عبد الرحمن جامی ہے، لیکن اس کا ترجمہ مفتی اشرف ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ناگپور کے مفتی اشرف مفتی اعظم ہند کے خلیفہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ اگر پڑھ کر دیکھیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کچھ ایسے علم ہے جو ہم لوگوں کو سکھا دیتے ہیں۔ امام جعفر اس میں لکھا ہوا کچھ ایسے علم ہے فقہ کے، حدیث کے، قرآن کے، ہم لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے علم ہے جو ہمارے نانا، اب نانا کو ہو یا دادا، وہ حضوری ہے، جو ہمارے نانا نے ہماری ماں فاطمہ کو سکھایا تھا، فاطمہ نے اپنے بچے حسن حسین کو سکھایا تھا، انہوں سے ہوتے ہوتے ہمارے سینوں میں وہ علم ہے، ہمارے سینوں میں وہ علم ہے۔ اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ علم ایسا ہے، بس اتنا سن لو، جس کو ہم مصحف فاطمہ کہتے ہیں، وہ علم ایسا ہے، اس علم میں قیامت تک کیا ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کا گھرانے کا علم دے کے بنا قیامت تک کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ یہ سینہ با سینہ ہمارا علم آیا ہے۔ کچھ علم آپ قرآن سے پڑھتے ہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، لیکن جو سینہ با سینہ آیا ہے وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں وہ ہر ایک کو کسی کسی کو سکھایا جاتا ہے، ہر ایک کو کسی کسی، اور کسی کسی میں غوث اعظم بھی آتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کیوں؟ ارے بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اچھا امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے، لیکن ایک اور بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، وہ کون؟ حضرت سیدنا اسحاق، یہ بھی بیٹے ہیں امام جعفر صادق، سیدنا اسحاق، اور سیدنا اسحاق یہ شوہر ہے سیدہ نفیسہ پاک کے۔ سیدہ نفیسہ کون؟ جن کا مزار آج بھی مصر میں ہے، جیسا ہندوستان والوں کے لیے اجمیر ہے نا، جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ اجمیر پہنچ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرانے کے لیے۔ آج بھی مصری لوگ مصر میں سیدہ نفیسہ پاک کے روضے پر جاتے ہیں اور جا کر جو دعا کرتے اللہ قبول فرماتا ہے۔ کون سیدہ نفیسہ پاک؟ ارے بھائی ان کے بارے میں امام شافعی سے پوچھو۔ امام شافعی کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اپنے شاگرد کو بھیجتے جو اماں سے کون دعا کرے، اب وہ شاگرد جاتے سیدہ نفیسہ پاک کے دربار پر دعا کر کر ابھی واپس میں نہیں آتے، امام شافعی کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ امام شافعی بیمار ہوتے تو اماں نفیسہ پاک سے دعا کراتے تھے۔ سیدہ نفیسہ پاک کی کرامتیں بے شمار ہے۔ امام نفیسہ پاک بیٹی تھے حضرت زید کی، حضرت زید بیٹے تھے امام حسن کے، یعنی کہ حسنی بیٹی، حسنی زید ہے، ایک حسین پاک کے اولاد میں زید ہے، ایک امام حسن کے 2 بیٹے تھے، حسن مثنی، حضرت زید امام حسن کے بیٹے۔ حسن مثنی کی اولاد میں سے غوث اعظم آئے ہیں، مولانا سبحان اللہ، اور حضرت زید کی اولاد میں سے داتا گنج بخش لاہوری آئے ہیں۔ لہذا حضرت زید کی یہ بیٹی تھی سیدہ نفیسہ پاک، اور ان کو بھاؤ بنایا امام جعفر صادق نے۔ سیدنا اسحاق سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ خیر امام جعفر صادق کا علم ظاہر ہو باطن ہو، علم فقہ ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین آپ کے شاگرد ہیں، ان کا یہ نصیحت کتنی پیاری ہوگی۔
اب سنیں نصیحت کیا ہے. سفیان ثوری کو آپ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھ. اگر اللہ تجھے کوئی نعمت دے نا، خوشی دے تجھے، اب تو چاہتا ہے وہ نعمت ہمیشہ رہے تیرے پاس، وہ نعمت وہ خوشی ہمیشہ رہے تیرے پاس، کوئی نہیں چاہتا. امام جعفر صادق کا یہ بات سن، اگر تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے وہ نعمت برقرار رکھے تیرے اندر، وہ خوشی، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، شکر کرتے رہے. تو کیونکہ قرآن پھر آیت پڑھ کر بتاتے ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. پہلی نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت آپ فرماتے اگر جہاں کبھی بھی تجھے یہ پتا چلے کہ رزق دور ہو رہا ہے، کاروبار سے تو پریشان ہے، بولو اللہ سبحان اللہ، حق بتا دیا امام جعفر صادق. کہا سفیان اگر کہیں پر بھی تجھے محسوس ہو جائے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق تجھ سے دور ہو رہا ہے، پریشان حضرت، کاروبار میں پریشان، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کیا کرے؟ لوگ آتے ہیں تعویذ دیتی ہے ہمارا کاروبار چاہیے، لیکن امام جعفر صادق کا یہ قول سن لے، قربان جائے، سچے یقین کے ساتھ عمل کرے، پھر زندگی نہ بدلے تو پھر کہنا. ہم غلط ہو سکتے ہیں، امام جعفر صادق کا یہ قول غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا سفیان اگر چاہے کبھی بھی رزق میں کمی محسوس ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرنا، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ الذی، یہ پڑھا کرنا، کیونکہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کی رزق میں اور کمی میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یہ 2. اور تیسری کہ اگر کہیں بھی تو جا رہا ہے اور تیری جان کا تیری مال کا تجھے خطرہ محسوس ہو، کوئی ظالم آدمی کے سامنے تو جا رہا ہے، کوئی بدماش آدمی کے سامنے تو جا رہا ہے، کوئی بادشاہ کے سامنے تو جا رہا ہے اور تجھے خوف ہو کہ بادشاہ وہ ظالم آدمی تجھے مار سکتا ہے، تجھے مال یا جان کا خوف ہو اور تو چاہتا ہے اس سے تیرے امن میں آ جائے تو بچ جائے، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کثرت سے پڑھا کر کہ جو لا حول پڑھا کرتا ہے اللہ اس کو اپنے امن و امان میں لے لیتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ. اچھا ایک اور دعا میں بتاتا ہوں امام جعفر صادق، اور دعا میں نے فون پہ میرے کس کو ہونا ہے میں ضرور دوں گا، ٹھیک ہے؟ خلیفہ پر میں کہا نا عباسی سید حسینی سیدوں سے بڑا چڑھتے تھے، میں اس ڈیٹیل نہیں جانا تھا، وہ بھی سید ہے یہ بھی سید ہے، ایک عباسی سید حسینی سیدوں سے چڑھتے تھے. خلیفہ منصور نے اپنے وزیر وکیل کو کہا وکیل جاؤ آج تو یہ علی سید یعنی امام حسین کے جو بیٹا ہے جعفر اس کا کام تمامی کر دیتا ہوں، بلا کر لاؤ. لہذا بلا کر لایا گیا امام جعفر صادق کو. آئے امام جعفر صادق کو کیا ہو تو آ کر کہنے لگے، بادشاہ کہنے لگا اے امام جعفر صادق تم حسینی سید ہو، ہم عباسی سید ہیں، لیکن یہ کیا تم نے جو ہے ہماری حکومت کے خلاف آواز اٹھایا؟ امام جعفر صادق نے بادشاہ جس کسی نے بھی میرے متعلق تم پر بات بھئی ہو غلط کہی ہے، میں نے کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھایا، میں نے تیرے حکومت کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، میں چاہتا ہی نہیں حکومت، میں نے آواز اٹھائی ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں کچھ لوگ شکایت کریے تمہاری لے کر آئے ہیں. امام جعفر صادق نے کہا بلاؤ اس کو. وہ شخص کو بلایا گیا، بلا کر کہا کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں میں نے سنی ہے. امام جعفر صادق نے ایسا کہا جھوٹ بولا. ہاں دیکھیے اب اچھوں کو بدنام کرنے کے ہر دور میں لوگ رہتے ہیں. اچھا اس کے پاس گواہ نہیں تھے، خود آدمی کے پاس اگر شریعت میں حکم ہے اگر گواہ نہ ہو، جس بات وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی گواہ نہ ہو تو اللہ کی قسم کھا کر کہنا اس کو ہوگا. کسی قسم کھا کر؟ اللہ کی قسم کھا کر. تو اللہ کی قرآن کی قسم، فرشتوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، یہ قسم میں شمار نہیں آتا ہے. اگر کوئی اللہ کی قسم کھا لے اللہ کا نام لے کر تو اس قسم کو قسم مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی قسم کھا کر بول. بادشاہ نے کہا اس آدمی کو، اس نے رب کی قسم بھی کھا لی. ہاں میں قسم کھاتا ہوں. امام جعفر صادق نے یہ بولا. بادشاہ نے کہا اب کیا کہتے ہو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس آدمی کو میں بات کرتا ہوں، اور کہا اے شخص جیسی میں قسم دلاتا ہوں اسی انداز میں تو قسم کھا. وہ آدمی کو کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. بادشاہ نے کہا کیوں؟ برابر کھانا ہوگا، کھا. جو امام صاحب بول رہے بول، بات کر، قسم کھانا ہوگا. وہ بادشاہ کے ڈر سے بولا ٹھیک ہے. اب وہ امام جعفر صادق نے کہا تو ایسی قسم کھا
کہ میں اللہ کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو گیا ہوں، میں اپنی طاقت اپنی قوت سے بول رہا ہوں کہ امام جعفر نے ایسا بولا. یہ غزل کا وہ عربی ترجمہ اس کا معنی آپ بتا رہا، یعنی تو اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے آزاد سمجھ. تو کہہ رہا اللہ کی غزل گا رہا، تو اب یہ غزل کہا کہ اللہ کی قدرت اور اس پکڑ سے میں آزاد ہوں، میں اپنی طاقت اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ امام جعفر نے ایسا کہا. یہ غزل وہ کھانے جا ہی رہا تھا، انتقال ہو گیا، وہ مر گیا نیچے گر کر جھوٹی نظر. بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، گھسیٹ کے لے آ کر اس کو باہر پھینکو، اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو باہر بھیجا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے، آپ کا وزیر آ کے کہ حضور جب آپ اندر آئے تھے کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، وہ کیا پڑھا؟ کہا اے وکی یہ ایسی پڑھی ہے جو میرے والد نے مجھے بتائی، امام محمد باقر نے، اور ان کو ان کے والد امام زین العابدین نے بتائی، اور ان کو ان کے والد امام حسین نے بتائی، اور ان کو ان کے والد امام علی نے بتایا ہے، اور علی کو مولا اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اور جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے بڑی سے بڑی مشکل کو اللہ دور فرما دیتا ہے. یہ دعا پورا عربی میرے پاس موجود ہے، جس کو دعا ہونا ہے نا وہ میں کتاب کا حوالہ میں رکھ کے بتاؤں گا، دعا فوٹو میں کی ملے تاکہ پڑھے اللہ ہمارے مشکلوں کو دور فرمائے اس دعا کے. امام جعفر صادق کا ایک آخری کرامت بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار بادشاہ نے کہا کہ نہیں اب تو میں ان کو ماری دوں گا، اور جلاد کو کہا جیسے ہی امام جعفر صادق میرے سے ملنے آئے میں سر پر ہاتھ رکھوں گا، میرا اشارہ کر دے گی تو اس کو معاذ اللہ قتل کر دینا. جلاد جو ہے ہاتھ میں لیے کھڑا، جیسا امام جعفر صادق آئے اور اپنا قدم رکھا، خدا کی قسم خلیفہ کا محل ہلنے لگا. وہ دوڑا خلیفہ کرسی سے اترا اور دروازے کے پاس آیا، ادب کے ساتھ امام جعفر کے سامنے ٹھہر گیا. سب لوگ حیران ہو گئے، ابھی تو بادشاہ کہہ رہا تھا اگر میں اشارہ کر دے گا قتل کر دینا، لیکن یہ کیا بات ہے؟ ادب کے ساتھ ٹھہر گیا اور ادب کے ساتھ خلیف بلا اپنی کرسی پر بٹھا، خود خاتموں پر بیٹھا، آپ بیٹھا، اور کہنے حضور کچھ غلطی ہو گئی، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق نے فرمایا غلطی کچھ نہیں ہے، تم مجھے بار بار کیوں بلاتے ہو؟ ہم صوفی لوگ ہیں، مانا نہیں چاہتے، ہمیں بار بار نہ بلایا کرو، بس یہی حکم تمہارے لیے. کہا جی حضور آپ کی جیسی مرضی. جیسے امام جعفر صادق باہر نکلے یہ بے ہوش ہو کے پیچھے گر گئے، سارا دن بے ہوش رہا، عصر مغرب عشاء قضا ہو گئی بادشاہ کی، عشاء کے بعد ہوش آیا. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا کیا؟ جب امام جعفر صادق محل میں آئے تو ایک بہت بڑا اسدہ ایسا محل کو ہاتھ میں لیا ہوا، اس کے دانت اتنا بڑا منہ کھول کر تھا، اور کہہ رہا تھا اے بادشاہ امام جعفر صادق کے بارے میں تو نے اگر کچھ الٹ پلٹ کہا نا محل سے احمد نکل لوں گا. واللہ سبحان اللہ، اللہ کے یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سے اندازہ کرنا. اچھا کہاں دیکھیں آپ، امام جعفر صادق فرماتے ہیں انسان کی بنیادی انسان کی بنیاد چند عادتوں پر رکھی گئی ہے، اور وہ انہی پر ہوتا ہے جن پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن کبھی جھوٹ اور خیانت پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی. جھوٹ مسلمان میں آ ہی نہیں سکتا. پھر آگے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے مجھ سے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سیدنا موسیٰ کاظم ان کے پاس بیٹھے تھے اور آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے، یعنی امام جعفر صادق اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو کچھ باتیں بتا رہے تھے. وہ بندہ کہتا وہ کیا باتیں ہیں؟ تو پہلی بات سنیا، امام جعفر صادق موسیٰ کاظم کو نصیحتیں کر رہے تھے. فرماتے پہلی بات اے بیٹا مالدار وہ ہے کیا کہتے مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے، جو اللہ دے اس پر راضی رہے، جو اللہ دے. امام جعفر صادق جو تقسیم الہی پر راضی رہے اور جو دوسروں کے مال پر نظر رکھے وہ فقیر حالت میں ہی مرتا ہے، فقیری حالت میں ہی مرتا ہے. تقسیم الہی پر راضی نہ رہنے والے کو گویا اللہ اس کو اس کے فیصلے پر متہم ٹھہراتا ہے، یعنی جو اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں رہتا تو گویا وہ اللہ سے لڑتا ہے کہ تو نے اس کو یہ کر دیا. لہذا اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا، آگے فرماتے اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسروں کی غلطی کو بڑا، اور دوسروں کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے. کیا بات ہے، ہمیشہ اپنی غلطی کو بڑا سمجھ.
جو اپنی غلطی پر نظر رکھتا ہے وہ دوسری غلطیوں کو بھی چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن جو اپنی غلطی کو چھوٹا نظر رکھتا ہے ان کو دوسروں کی غلطیاں بڑے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں امام جعفر صادق کی یہ بات ہے۔ امام اعظم سے جب امام جعفر صادق ملنے آئے تھے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام جعفر صادق نے پوچھا تم نعمان ہو، تم فتوے دیتے ہو؟ کہا حضور جی ہو۔ ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں نمکین کیوں رکھا پانی میں؟ ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کان میں کڑواہٹ کیوں رکھی؟ ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ نے زبان پر مٹھاس کیوں رکھی؟ ذرا بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے شروع میں کفر آخر میں ایمان ہے؟ امام اعظم سے پوچھا، کہا حضور مجھے نہیں معلوم۔ یہ ادب ہوتا ہے، کیونکہ امام اعظم کے بارے میں کچھ لوگوں نے بہکا دیا تھا، بات کربلا اہل بیت کے گھروں تک پہنچ گئی تھی۔ بعد میں امام جعفر صادق اور امام محمد بن باقر نے ان کے علم کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، بارے سمجھا تو خود اپنا مہر دیا، کہا یہ لو تم فتوی دینا۔ اہل بیت کا مہر امام اعظم کو دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ ہی بتائیے کہ اللہ نے آنکھ میں نمکین کیوں رکھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جو آنکھ میں نمکین اس لیے رکھی ہے کہ تمہارے آنکھ میں جو پانی کا قطرہ ہے نا، جو جس سے تم دیکھتے ہو وہ نمکین سے نیچے نہیں اترتا۔ اگر نمکین ہی نہیں رکھتا نا تو وہ پھر وہ پانی باہر نکل جاتا، تمہاری آنکھ بہہ جاتی۔ تو وہ جو نمکین پن ہے وہ اس پانی کو روکے رکھا ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ اس لیے آنکھ میں نمکین، آنسو نمکین ہوتا ہے، کبھی منہ میں چلے جائے تو بتاتا ہے نمکین، اس لیے نمکین رکھی۔ اور فرمایا کان میں کڑواہٹ اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ کوئی کیڑا جب کان میں داخل ہوتا ہے اور منہ لگاتا ہے تو کڑوا پن محسوس کر کر فوراً باہر آ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے کانوں میں کڑواہٹ نہ رکھتا تو وہ کیڑا پتیدہ تمہارے کان کے ذریعے تمہارے دماغ کو کھا جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے تمہارے کانوں میں کڑواہٹ رکھی ہے، اور زبان ہونٹوں میں مٹھاس اس لیے اللہ تمہارے رکھی ہے کہ اس ہونٹوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی بنائی نعمت کو پرکھو کہ میٹھی ہے یا کھٹی ہے۔ اس لیے مٹھاس کا ذائقہ ہونٹوں پر اللہ نے رکھا ہے۔ اور وہ پہلا کلمہ کفر اور دوسرا کلمہ ایمان وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ کہنا کفر ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، لیکن الا اللہ، ہاں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، یہ ایمان ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق کی باتیں یاد رکھے کہ آپ نے کیا فرمایا، اپنی غلطی کو ہمیشہ بڑا سمجھو تو دوسروں کی غلطیاں تمہیں چھوٹے نظر آئیں۔ اگر تم اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھو گے تو دوسروں کی غلطیاں بڑے نظر آئیں گے۔ اور مالداری کیا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ بولو یار سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، اے بیٹا، امام موسیٰ کاظم کو کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق، اے بیٹا اگر ملاقات کے متمنی ہو، یعنی کسی سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات کے متمنی ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نیک لوگوں سے ملنا، فساق اور فجار سے نہ ملنا، کیونکہ فساق اور فجار اس چٹان کے مانند ہے جس سے پانی کبھی نہیں بہتا، فاسق گناہگار اس پتھر کے مانند ہے جس سے پانی کبھی نہیں نکلتا، اور ایسے درخت کی طرح ہے جو کبھی سادہ یعنی ہرا بھرا نہیں ہوتا، اور ایسے زمین کی مثال ہے جس میں کبھی گھاس نہیں نکلتی۔ کون؟ گناہگار آدمی۔ فرمایا اس لیے کبھی بھی ملنا ہے تو نیکوں سے ملا کرو۔ اور فرمایا امام علی موسیٰ کاظم نے فرماتے امام جعفر صادق نے اپنی وصیت، اچھا اور ایک وصیت آپ نے فرمایا، بیٹا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہنا، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اور سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، خطا تعلق کرنے والوں سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے ان سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا، یہ دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، لوگوں کے عیب کے در کے پار نہ ہونا، کیونکہ یہ جو چیز خود کو مذمت تہمت کا بدحق بنانے کا قائم مقام ہے، یعنی لوگوں کے عیب تلش مت کرنا ورنہ خود تم بدنام ہو جاؤ گے، خود تم بدنام ہو جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں نصیحت کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو بتایا ہے۔ یہ ساری باتیں خول سمجھنے کے بعد کنڈوں کی نیاز کو لے کر ایک بات بتا کر ہم ذکر پڑھ لیں گے، 5 منٹ باقی ہے۔ کنڈوں کی نیاز کیا ہے؟ امام جعفر صادق 15 رجب کو دنیا سے تشریف لے کر، کون سی تاریخ کو؟ 15 رجب کو۔ 22 رجب آپ کا اصل نہیں، اصل رجب تاریخ 15 ہے، لیکن فاتحہ کبھی بھی دلا سکتے ہیں، کوئی بھی تاریخ کو دلا سکتے ہیں۔
15 رجب آپ کی فاتحہ، 22 رجب امیر معاویہ کی فاتحہ. لہٰذا 15 رجب کی اصل تاریخ ہے کہ عبد الرحمن جامی نے یہی تاریخ لکھی ہے، اور تمام حلت الاولیاء میں یہی تاریخ لکھی گئی ہے کہ 15 رجب کو آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے. اور امام جعفر صادق کی جو کنڈوں کی نیاز کو لے کر کچھ باتیں اس میں جائز بھی ہے، کچھ ناجائز بھی ہے. جائز باتیں یہ ہے کہ فاتحہ دلانا جائز ہے، چاہے وہ پوری ہو کھیر ہو، لیکن ناجائز بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے سود سے پیسہ لے کر کرنا، نہیں کرے تو پریشان ہو جاتے، بحران کرتے. ارے بھائی یہ حضور کے گھر والے ہیں، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، وہ تمہیں کیا پریشان کرے؟ یہ بیکار کی بات ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں اگر نیاز نہیں، ہم کنڈوں کی نیاز نہیں کرتے. کیوں نہیں؟ وہ کرے تو ہر سال کرنا پڑتا. کہتے کون بولے گا؟ باپ دادا والے، باپ دادا کی بات نہیں سنی جائے گی، قرآن اور حدیث کی بات سنی جائے گی. باپ دادا باجو پہلے، قرآن اور حدیث پہلے، اللہ اس کا رسول پہلے ہے، وہاں حدیث سنا جائے گا. جو قرآن حدیث بتا رہے تو کنڈوں کی نیاز ہو، یہ اصل میں ایصال ثواب ہے. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ثواب پہنچانا ہے. اب بڑوں کا بھی کام ہے، جو چھوٹے اگر کوئی بڑوں کو تحفہ دے تو بڑے خالی نہیں بھیجتے. بولو نا سبحان اللہ. تو لہٰذا گوشت نہیں بنانا ایسا کچھ نہیں ہے، گوشت کھانا حلال ہے. جب اللہ اس کے رسول نے گوشت کو حلال رکھا ہے، حلال جانوروں کا، تو امام جعفر صادق جیسے بزرگ اللہ رسول کے خلاف فتویٰ کیسے دے کے بتائے؟ لہٰذا یہ بھی باتیں ذہن میں رکھے کہ لگاتار کرنا ضروری ہے، گوشت نہیں کھانا ہے اور کنڈے کا پانی ادھر نہیں پھینکنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. یہ ساری باتیں نہیں ہے، لیکن نیاز کرنا کوئی گناہ نہیں، بہت ثواب کا کام ہے. اور امام جعفر صادق کے نام سے تو اللہ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آپ خالی امام جعفر صادق کا نام لے لے، اللہ آپ کی مشکل کو دور نہ کر دے تو پھر جب کہنا. تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بوڑھے بچے نوجوان میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم نے گزشتہ جمعہ اتوار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے کہا تھا. 8 دن میں کتنے مرتبہ ہوں؟ 9,999 مرتبہ. تھوڑا 9 کا تعداد آیا دیکھیں، 9,999 مرتبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہے. یہ تمام کا ثواب ہم امام جعفر صادق کی بارگاہ میں بھیجتے. جتنے لوگوں نے، بوڑھے بچے نوجوان نے پڑھا، مولا ایک پڑھنے کو قبول فرما. اور انشاءاللہ آنے والا اتوار ایک اور پروگرام حضرت جشن امام اعظم ابو حنیفہ ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، کیا ہے، انہوں نے مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. ان کے لیے کلمہ طیبہ آپ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنے والے اتوار تک کلمہ طیبہ آپ پڑھیں، جتنے پڑھنا پڑھیں. جس کے بعد کتاب میں تو لے کر آ کر جہاں آنے والے اتوار کی صبح آ کر یہاں نوید کو بھی آپ بول سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے پڑھا پڑھے. بس ہم غلاموں میں آپ کا بھی نام آ جائے کہ بھئی جب فرشتے لے جا کر بولے کہ ان لوگوں نے تیرے محبوب بندے امام جعفر صادق کے لیے پڑھا ہے، تو کن کن نے پڑھا ہے؟ فلا 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 فلا. سب کے نام اللہ کی بارگاہ میں لیا جائے. لہٰذا سب مل کر پڑھے تاکہ امام جعفر صادق بھی خوش ہوں اور ان کے صدقے میں اللہ ہماری مشکلوں کو بھی دور فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.